لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورہ علق کی یہ 5 آیتیں قرآن پاک کی سب سے پہلے اولین آیتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. محقق قول کے مطابق یہ زمانہ تقریباً 600 سال کا یہ فترۃ الوحی کا زمانہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 اپریل 571 کو ہوئی ہے. اس وقت روئی زمین کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ دنیا میں کوئی دین حق موجود نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور یہود یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع دین سماوی کی طرف ان کی نسبت تھی. یہود بھی موجود تھے اور نصارہ بھی موجود تھے. دونوں دین حق پر قائم رہنے کا دعویٰ کرتے تھے. دوسری طرف ایران میں آتش پرست تھے. یورپ میں دیوتائی تصور تھا اگرچہ مسیحیت وہاں بھی منتقل ہو گئی تھی. اور پھر عربوں کی یہ پوری پٹی جزیرہ نما عرب یہاں صرف اور صرف شرک کا عمل ہوتا تھا اور شرکی عقائد موجود تھے. اس خلیج فارس کو ہم شمال کی طرف فرض کر لیں بحر قزوین یعنی کہ اسپین اور آگے ماسکو کی مشرق تک شمالاً اس خط کو لے جائے تو اس سے جو مشرقی پوری دنیا ہے اس میں ہندو مت اور بدھ مت یہ 2 مذہب جو ہے یہ رائج تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت ماننے سے انکار کر گئے تو ان کا عقیدہ اللہ کے نزدیک یہ ناقابل قبول ٹھہرا کیونکہ سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. کسی ایک نبی کے اوپر ایمان سے انکار ہو یہ گویا کہ سب انبیاء سے انکار کے مترادف ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بحیثیت نبی نہیں مانا گیا تو جتنے یہود تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی نہیں مان رہے تھے اللہ کے نزدیک وہ سب دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے. یہود تھے خاص کر کے مدینہ منورہ میں شام سے آئے ہوئے 3 بڑے بڑے قبیلے پائے جاتے تھے بنو نذیر بنو قریظہ بنو قینقاع. لیکن یہ کہنا مشکل ہے بلکہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ دین حق پہ قائم تھے.
ہاں ان میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور تورات کو بھی من و عن مانتے تھے، تسلیم کرتے، وہ البتہ حق پہ تھے۔ عیسائیوں میں 4 فرقے بنے تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا تھا، عین اللہ، ان کا عقیدہ تھا کہ بس یہ تو اللہ ہی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا تھا، یعنی اللہ کا بیٹا۔ اور تیسرا فرقہ وہ تثلیث کا قائل تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 3 خداؤں میں سے تیسرے خدا ہے، ایک باپ ہے اللہ کی ذات، ایک بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک فرقہ نصارہ کا ایسا بھی تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے تھے، لیکن یہ لوگ بہت کمزور تھے، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی پورے عالم میں، گویا کہ جاہلیت کی، کفر کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں مکہ مکرمہ میں جو ملت ابراہیمی کے نام سے جو دین عربوں کا مانا جاتا تھا، اس کی اصل شکل مسخ کر دی گئی تھی، بنیادی ڈھانچہ اس کا ختم ہو گیا تھا، برائے نام کچھ چیزیں باقی تھی، ضیافت تھی، یہ ملت ابراہیمی کی خاص سنت تھی۔ طواف بھی کرتے تھے لیکن طواف کا انداز الگ تھا، حج بھی کرتے تھے لیکن قریش کا حج الگ اور دوسرے عربوں کا حج الگ۔ قریش عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ کے آخری حد تک جا کر یہ کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم تو اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم کیوں باہر جائیں۔ نماز کے حوالے سے بھی کچھ رسومات تھی، لیکن وہ نماز اس طرح نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام جیسی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز کیا ہے، بس جمع ہو جاتے اور تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، یہ نماز کا طریقہ تھا۔ تو ہر طرف کفر اور ظلمت کے اندھیرے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پرورش عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بچے کے اوپر کسی بادشاہ کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ بچہ بہت ذہین، ہونہار، عقل مند نظر آیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کو اپنا سفیر، اپنا وزیر، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بچے کی خاص پرورش کرتا ہے، بچپن ہی سے اس کو خاص مکتب میں بٹھاتا ہے، خاص معلم کے پاس اس کو بیچتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کے زیر نظر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو ازل سے منتخب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کی پشت سے جب ان کی ذریت کو اللہ نے نکالا، وہاں کچھ چہرے بہت زیادہ نورانی تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اس وقت سے انبیاء علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو عالم ارواح سے انبیاء علیہ السلام گویا کہ تعلیم کے مراحل سے گزرتے گزرتے دنیا میں آتے ہیں۔ اسی لیے ان کی فطرت میں اور عام انسانوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ان کو وہ استعداد اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آگے چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں، پیغامبر ان کو کہا جاتا ہے، پیغام رساں کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ علم کی کل ملا کر کے ہم 5 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے کہ جو ہم اپنے حواس سے حاصل کر لیتے ہیں،
آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، دوسروں سے سن کر یا خود مشاہدات کر کے وہ علم ہم حاصل کرتے ہیں، محسوسات کا علم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے معقولات کا، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان چیزوں کی کڑیاں ملا کر کے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ معلومات سے مجہولات نکالنا، جیسے منطق میں ہوتا ہے، چند معلوم چیزوں کو ملایا اور اس سے ایک نامعلوم چیز کا علم حاصل کر لیا، اس کو کہتے ہیں صغرا اور کبرا۔ ان کو ملانے کے بعد ہم نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے پولیس کی تفتیشی ٹیم تفتیش کرتی ہے، لوگوں سے معلومات لیتی ہے، ان معلومات کے تناظر میں چلتے چلتے آگے جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہاں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم معقولات۔ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا کہ پہلی دونوں قسمیں، اس کا تعلق قسم اول کا بھی اور قسم ثانی کا بھی دوسرے اور پہلے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، حواس کے ساتھ ہے۔ تیسری، چوتھی، پانچویں قسم کا تعلق اس سے آگے ہے۔ جب انسان اپنے عقل کو صحیح طور پہ استعمال کرتا ہے اور اپنے حواس کو صحیح طور پہ استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے حواس اور اعضاء کو گناہ سے بچاتا ہے، اس کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ اور جب عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے پھر اس کے دل کا تالا کھل جاتا ہے۔ اسی لیے کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دماغ، ان کے حواس تو کام کر رہے ہیں لیکن جو کام مطلوب ہے وہ کام وہ نہیں لینا چاہتے ہیں، اسی لیے دل کا دروازہ بند رہتا ہے۔ جو آدمی صحیح استعمال میں حواس لائے، عقل کو بروئے کار لائے، دل کا تالا کھل جاتا ہے، پھر اکتشافات ہو جاتے ہیں، انکشافات ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علوم قلبیہ۔ پھر علوم قلبیہ کے بعد مزید آگے جب انسان تفسیر نفس کرتا ہے تو پھر اس کی روح بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو روحی علوم کہتے ہیں۔ اس میں زمان اور مکان کا فرق تقریباً مٹ جاتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا فرق کم ہو جاتا ہے، اور پھر جب روح شفاف ہو جاتی ہے اور ان چار مراحل سے بندہ گزر جاتا ہے، اگر اللہ کو منظور ہو اور نبوت کا دروازہ کھلا ہو تو پھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی پانچواں درجہ علم کی پانچویں قسم اپنے طور پہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ پہلی چار قسمیں کسبی علوم میں شامل ہے۔ حواس کا علم انسان کے اختیار میں ہے، عقلی علوم انسان کے بس میں ہے، قلبی علوم انسان کی محنت کا اثر ہے، روحانی علوم یہ انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، تزکیہ نفس کا۔ آگے علم نبوت کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ محض اللہ کی طرف سے ہے، دین ہے۔ تو جب انسان وہاں تک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک کہ دروازہ کھلا تھا نبوت کا، اللہ اپنے فضل سے ایسے آدمی کو نبی بناتا اگر اللہ چاہتا، ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو چاروں علوم حاصل ہے، نبی نہیں بنتے تھے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور مقدمہ میں چوتھی اقلیم میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ شام اور اس کے آس پاس کے اراضی میں، خطوں میں انبیاء اور صوفیاء، علماء اور اولیاء کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ اللہ نے بھی زیتون، درخت اور تیل کی مثال قرآن میں دی ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ کے ساتھ، اور نور علی نور کی مثال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا معتدل ہوتا ہے، اور اعتدال کا تعلق قوم سے بھی ہے، خطے سے بھی ہے، موسم سے بھی ہے، آدمی کی محنت سے بھی ہے،
اتنا ہی وہ آگے علوم میں بڑھتا جاتا ہے۔ اب تو نبوت کا دروازہ مکمل بند ہو چکا ہے اور اعتدال بھی اب جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ یا تو تفرید کی طرف جا رہے ہیں یا افراط کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک ایسا بنایا تھا جو انتہائی متوازن، انتہائی معتدل۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواس کو صحیح طور پہ استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام اعقل الناس تھے، عقل میں سب سے بالا تر۔ آپ علیہ السلام کا قلب مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اس سے ذکر ہے، یعنی قلبی ذکر، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا۔ روح نبی علیہ السلام کی انتہائی پاکیزہ۔ ان پاکیزگیوں کے بعد نبی علیہ السلام ریاضت فرماتے غار حرا میں۔ ایک دن غار حرا میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ آیت نازل فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت بخشا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ آخری نبی اور سید الانبیاء، سید الرسل کے بلند ترین مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ ہر سورت کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا ضروری ہے یا کم از کم مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، ایک روایت میں ہے فهو ابتر، جو اچھا کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں ہر اچھا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس کو اللہ کے نام سے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے خدا نخواستہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پانی پیتے ہیں ہم، بسم اللہ پڑھ کے پیے۔ کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے۔ اسی طرح ایک شخص نعت پڑھتا ہے، حمد پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھے۔ کوئی گانا گاتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، مسنون ہے یا کم از کم مستحب ہے۔ اسی لیے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام۔ لفظ اللہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس میں جامد ہے، یعنی یہ لفظ کسی مصدر سے، کسی دوسرے لفظ سے بنا ہوا نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مشتقی کہتے ہیں، دوسرے سے بنتے ہیں، جیسے عالم علم سے بنا ہے، جیسے رحیم رحمت سے بنا ہے۔ یہ الفاظ اس طرح بنتے ہیں، ایک کو ماخذ سے جس کو ہم مصدر کہتے ہیں، ماخذ الاشتقاق کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ اس نام کا دوسرا کوئی فرد مخلوق میں سے موجود نہیں ہے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام کوئی نہیں ہے۔ لفظ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن الزوال والنقصان۔ لفظ اللہ نام ہے اس ذات کا جو ذات موصوف ہے تمام اچھی اچھی صفات اور خوبیوں سے اور تمام عیوب سے پاک ہے، اور واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور نے اللہ کو وجود نہیں بخشا، از خود موجود ہے۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خدا، یعنی جو از خود موجود ہے۔ الرحمن الرحیم مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان ندمان جیسے، رحیم ندیم جیسے،
دونوں مبالغے کے صیغے ہے۔ رحمت سے مشتق ہے۔ رحمت کے لغوی معنی ہے دل کی نرمی۔ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانی صفات سے پاک ہے، منزہ ہے، اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے نام یا لفظ کا اطلاق اللہ پر ہو جائے کہ وہ معنی مخلوق میں نظر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ وصف وہ نہیں ہوگا جو مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غایات یعنی کہ سبب کا ذکر اور مسبب مراد ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو بے حد مہربان ہے۔ رحیم مبالغے کا صیغہ ہے، جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ البتہ رحمان میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، ایک حرف کا، اسی لیے اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہے بمقابلہ رحیم کے۔ ضابطہ یہ ہے کہ حروف جتنے زیادہ ہوں گے، الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے، تو یہ زیادتی اور یہ کثرت دلالت کرتی ہے معنی کی زیادت پر۔ اسی لیے رحمان کا ترجمہ میں نے بے حد مہربان سے کیا اور رحیم کا ترجمہ میں نے انتہائی رحم کرنے والے سے کیا، تاکہ اس لفظ کے ایک حرف کے اضافے کی وجہ سے ترجمہ میں مبالغہ زیادہ آنا چاہیے۔ تو جب کسی آدمی کے اوپر ترس آتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو رحمت کے معنی تو ترس آنے کے ہیں، اور ترس آنا یہ دل کا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل تو نہیں ہے۔ اسی لیے رحمان کے معنی ہم مہربان سے کرتے ہیں، اور رحیم کے معنی بھی ہم مہربانی کرنے والے سے کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کا اطلاق تو کسی پر نہیں ہوتا اللہ کی ذات کے سوا۔ کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جن کا اطلاق اللہ کے سوا دوسروں پر ہو سکتا ہے، اگرچہ بطور مجاز ہوتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا۔ رحمان بھی ان صفات میں سے ہے جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو لفظ اللہ بھی خاصہ ہے اللہ کا، یہ نام کسی اور کا نہیں رکھ سکتے، بلکہ غیر شعوری، غیر ارادی طور پہ، بلکہ شرارت کی نیت سے بھی کسی نے نہیں رکھا۔ لوگ لکھتے تو ہیں، چپل پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں، حد تک کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کا نام نہیں رکھا۔ اور رحمان کا اطلاق بھی اللہ کے سوا کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی عجیب ترین منظر ہے، ایسی مخلوق کبھی نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھی تھی، اور یہ کائک اچانک سامنے ایک ایسی مخلوق آ گئی جو انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اور غار حرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت فرماتے تھے، کارخانہ قدرت میں غور و خوض فرماتے، اور لوگ چونکہ شرک کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کو لوگوں نے گویا کہ بتکدہ بنایا تھا، اس سے بیزاری کا تقاضا یہ تھا کہ تنہا آدمی رہے۔ پھر جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں ریاضت نہیں ہو سکتی ہے، جہاں کفریات کا زور ہو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں، بخاری شریف میں روایت ہے، اچھا آدمی کون ہوگا؟ دو میں سے ایک وہ ہے جو چند بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جنگل میں جائے، لوگوں سے الگ تھلگ رہے، جنگل میں لوگ نہیں ہوں گے۔ گناہ سے بچنے کی ایک صورت ہے جہاں ہم معاشرے میں رہ کر گناہ کو روک سکتے ہیں، کسی طرح کسی حد تک لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، یا وہ گناہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک تو ہم معاشرے کو نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر
معاشرے میں گناہوں کی انتہا ہو جائے اور ہم خود اس دلدل میں پھنسنے سے خطرہ محسوس کرے، اندیشہ محسوس کرے، پھر بہتر یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ واحد وجہ نہیں تھی کہ وہاں گناہ تھا، نبی علیہ السلام اسی لیے تنہائی فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مضمون پہ کام کر رہے تھے، کارخانہ قدرت، اس کا خالق کون ہے؟ انبیاء کی فطرت شروع سے اچھی ہوتی ہے، وہ شروع سے جانتے ہیں کہ اس کا ایک ثانی ہے، بنانے والا ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ لیکن سامنے شرائع یعنی احکامات تو تھے نہیں، ہم نماز پڑھے کیسے تعلق جوڑے، ہم روزہ رکھے تو کون سا روزہ رکھے، کیسے رکھے، یہ چیزیں نہیں تھی جو اللہ سے جوڑنے کی صورتیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ریاضت فرماتے تھے اور اصل دین ابراہیمی پر نبی علیہ السلام چلتے تھے، اگرچہ اس کی فروعات، اس کی شاخیں، اس کی تفصیلات یہ معلوم نہیں تھی۔ تو یہ قائد جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن روایت کے مطابق شروع کا جو لفظ نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا صرف لفظ اقرا۔ روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام اس لفظ کے ساتھ سمجھ گئے کہ مجھے نبی بنا دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اقرا لفظ جو ہے عربی گرامر کے حساب سے یہ لفظ لازمی نہیں، یہ متعدی ہے۔ ایک قرأت ہوتی ہے، ایک مقروء جس کو پڑھا جاتا ہے اس کو مقروء کہتے ہیں۔ اقرا یعنی آپ کو جو دیا جائے گا پڑھنے کے لیے آپ وہ پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ اب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے ملنے والا ہے، لیکن میں کیسے پڑھوں؟ ما انا بقارن، اور ایک روایت میں ہے ما اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ روایت کے مطابق بخاری شریف میں روایت ہے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو پکڑا، سینے سے لگایا، دبایا، پھر فرمایا اقرا، چھوڑ دیا اقرا۔ آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ما انا بقارن۔ کسی مکتب میں تو آپ علیہ السلام بیٹھے نہیں تھے، استاذ کے سامنے دوزانو نہیں ہوئے تھے، کیسے پڑھے؟ مکہ میں تو تعلیم عام کیا بلکہ برائے نام بھی تعلیم نہیں تھی، سارے لوگ امی تھے، بس باغات میں آنا جانا، شکار کھیلنا، اور عمومی پیشہ تجارت کے لیے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کی طرف، جنوب کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں شمال کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے۔ پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، معیشت میں تعلیم کو کوئی دخل ہی نہیں تھا، اسی لیے کیسے پڑھوں؟ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ما اقرأ، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر پکڑ لیا، سینے سے لگا کر کے پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، تیسری مرتبہ پکڑ کے زور سے دبایا، چھوڑ کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا ہے؟ خلق فعل ہے متعدی، یعنی خلق کل شیء، ہر چیز کو جس نے پیدا کیا ہے، جمیع الخلائق۔ جو خالق ہے اور تیرا رب ہے، اس کے نام سے آپ شروع کیجئے۔ انسان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے عمومی طور پہ، حالانکہ وہ غلط فہمی کبھی مشاہدات سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا عین ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے مشاہدے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اور حقیقت میں وہ کچھ اور ہے۔ شعلہ جوالہ کی مثال دیتے ہیں حکماء، فلاسفہ، میبزی وغیرہ میں مثال دی ہے۔ بچے چنگاری لے کر کے، انگارہ لے کر کے یوں گول دائرے میں گھماتے ہیں۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مشین کہ پہیے کے اوپر ایک داغ ہے، دھبا ہے، جب وہ پہیے چلنے لگتا ہے
اور تیز جو ہے نا وہ گھومنے لگتا ہے، وہ نقطہ ہمیں دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ شعلہ جوالا ٹارچ لے کر کے ہم اندھیرے میں جلا کر کے گھمائیں، ہمیں نظر آئے گا کہ ایک دائرہ ہے، حالانکہ وہ سرکل اور دائرہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے وہ دائرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کام تسلسل سے ہوتا ہے تو انسان کی قوت خیالیہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور اس چیز کو تسلسل کا ایک حصہ مانتی ہے۔ تو جب یہ عالم ایک تسلسل سے چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل از خود ایک حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے، اور یہی حقیقت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم شعلہ جوالہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک دائرہ ہے، حالانکہ وہ دائرہ نہیں ہے، نقطہ ہے، صرف نقطہ گھومتا ہے اور ہمیں دائرہ نظر آتا ہے، گول دائرہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پنکھا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا گھر کے ساتھ کوئی بلب ہم لگا دے، جلا دے، تو ہمیں وہاں پر گول روشنی نظر آئے گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارخانہ، یہ قدرت، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، نہ اس کا کوئی مبدا ہے نہ اس کا کوئی منتہا ہے، یہ نظام چلتا ہی رہے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم پیدا ہوئے یہ سب کچھ ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہے، اور مرتے وقت جو ہے یہ ایسا ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، انسان کا تخیل ہے، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی خالقیت سے، اس کی ذات اور صفات میں غور سے ہٹاتی ہے۔ یہ بہت غلط چکر ہے جو انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں، یہ نظریہ پہلے بھی تھا لیکن ڈارون نے اس کو پروان چڑھائے۔ نظریہ یہ ہے کہ از خود یہ سارا عالم معرض وجود میں آیا ہے، ایک دھماکہ ہوا سورج میں، اس سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، وہ عطارد بن گیا، دوسرا ٹکڑا الگ ہو گیا، وہ زہرہ بن گیا، تیسرا ٹکڑا الگ ہو گیا، وہ زمین بن گیا، چوتھا الگ ہو گیا، وہ مریخ بن گیا، پانچواں الگ ہو گیا، وہ مشتری بن گیا، ساتواں الگ ہو گیا، وہ زحل بن گیا۔ اس طریقے سے آگے جاتے جاتے یہ نظام بن گیا اور پھیل گیا، چل رہا ہے از خود۔ اللہ نے اس کی نفی فرمائی، ربک، اس کے پیچھے ایک مخفی قوت ہے، یہ چلانے والا تیرا رب ہے، پیدا بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت بھی کرتا ہے، وہ مربی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں ایک عالمگیریت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لوگ قدیم زمانے میں اور آج بھی جو لوگ خدا بناتے ہیں اپنے لیے، وہ اپنے علاقائی خدا بناتے ہیں۔ عربوں میں ایک بت کا نام تھا لات، تو ہندوستان والوں نے اپنا بنایا۔ عربوں میں ایک بت تھا، اس کا نام تھا منات، تو ہندوستان والوں نے اپنا بنایا، اس کا نام رکھا سو منات۔ تو یہ علاقائی خدا ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق، تیرا رب ہے اور وہ کسی خاص علاقے کا نہیں ہے، ساری خلائق و ساری مخلوقات کا رب ہے، کوئی علاقائی خدا نہیں ہے، کوئی ایسا زمانی خدا نہیں ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، آپ علیہ السلام کے جھجک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما انا بقارئ ما اقرأ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ ان پڑھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بناتا ہے عالم، ایسے ہی آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ آپ کو نبی بنا رہا ہے، آپ کو بنا دیا۔ اس میں استباعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خون کا ٹکڑا وہ بھی جمع ہوا، اس کے اندر صلاحیت ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دانا انسان بنا سکتا ہے، تو اللہ عز و جل ایسے انسان کو جب چاہے تو نبی بھی بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی استباعت کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آپ ٹھیک ہے ان پڑھ ہے، امی ہے، اب آپ نبی بن گئے، بالکل آپ کے ماضی اور آپ کے حال میں واضح فرق آ گیا۔ پہلے آپ تھے ایسے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو نبی بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ نبی علیہ السلام کوئی ایسا معجزہ دے کہ وہ معجزہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں سے مختلف ہو۔ قدیم زمانے میں انسان زمانے طفولیت سے گزر رہا تھا، پھر جوانی کے زمانے سے گزر رہا تھا، تو اللہ عز و جل نے ان کو ایسے معجزات دکھائے جو محسوسات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کے، صالح علیہ السلام کا معجزہ دے کے پتھر پھٹتا ہے، اسے اونٹ نہیں نکلتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، محسوس معجزات تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، محسوس معجزہ تھا۔ اس امت میں چونکہ انسان عقلیت کے اعتبار سے اب جو ہے اپنے بڑھاپے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس زمانے میں عقل پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، یہاں ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزوں سے بالاتر ہو۔ ایک عقلی معجزہ درکار تھا۔ اللہ نے قرآن کی شکل میں وہ معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نبی بننے کے باوجود پھر بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ خود مشق کر کر کے یا کسی استاد سے پڑھ پڑھ کر کے بناتے ہیں اور لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام پھر بھی لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایسا کلام جو ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بلکہ بلند ترین دماغ والا انسان، مضمون نویس اور فصیح و بلیغ آدمی بھی قاصر ہے اس کے بولنے سے، پیش کرنے سے، یہ محض یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ غیبی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ اسلام آخری مذہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ایک ایسا معجزہ چاہیے تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک ساری انسانیت کے لیے باقی ہو۔ محسوس معجزہ تو چند دن رہتے ختم ہو جاتا ہے، اونٹنی چند دن تھی، ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں کو کی شکل بنا کر پھونکتے، اڑ کر کے جا کے گر جاتا، ختم ہو جاتا۔ ایسا معجزہ چاہیے تھا کہ قیامت تک باقی رہے، وہ قرآن کا معجزہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ تو پڑھ اور لکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن کلام ایسا کہ باوجود چیلنج کے آج تک جو ہے کوئی انسان مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے سارے فصیح بلیغ شہداء اور بلغاء وغیرہ کو جمع کرو، اور اس جیسی ایک صورت لاؤ، کم از کم کوئی نہیں لا سکا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں انسان کی استعداد شروع میں کیسے ہوتی ہے، بعد میں کیسی۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کیسے تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچا رہا ہے، تو اس میں استباط کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دوبارہ اقرا فرمایا، اقرا تاکید کے لیے فرمایا، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تعلیم سے معنی دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً، یا تو طالب علم کے اندر استعداد نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اور یا پھر جو ہے استاذ صحیح نہیں ہوتا، ماہر اور قابل نہیں ہوتا، یا وہ بخل کرتا ہے تعلیم میں، صحیح پڑھاتا نہیں ہے۔ یہاں وہ چیز نہیں ہے، یہاں دونوں علتیں بطریق اتم موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی صلاحیت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو مبدع الفیاض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعلیم دینے والا ہے وہ بھی بڑا کریم ہے، اس میں کوئی بخل نہیں ہے، تو تعلیم دینے والا بھی کریم ہے، بڑا فیاض ہے، اور تعلیم لینے والا بھی باصلاحیت ہے۔ پھر کیا چیز ہے کہ جو تعلیم سے معنی بنے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اسی لیے تعلیم کامل اور مکمل ہوگی۔ الذی علم بالقلم، اس میں ایک اور رمز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لکڑی کے ذریعے سے تعلیم دے سکتا ہے لوگوں کو،
تو ایک انسان کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پیغامات نہیں پہنچا سکتا؟ یہ بعید نہیں ہے کہ ایک انسان کو، اگرچہ وہ انسان نے پہلے کسی مکتب میں، اسکول میں، مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا منبع بنا کر کے لوگوں کی تعلیم اور رشد ہدایت کا ذریعہ بنائے، تو یہ کیا بعید ہے؟ ایک قلم اگر ذریعہ بن سکتا ہے، وہ بھی جماد ہے، منجمد چیز ہے، جامد چیز ہے، تو انسان، اور پھر نبی علیہ السلام جیسے انسان، وہ اگر اس تعلیم کا ذریعہ بنے، قلم کے اندر علم نہیں آ سکتا ہے، آپ تو باصلاحیت ہے، آپ کا سینہ علم سے بھر سکتا ہے، اور پھر لوگوں کو آپ بتائے، تو اس میں کیا بعد ہے؟ کوئی استبعاد نہیں ہے۔ الذی، وہ ذات، اللہ وہ ہے، علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ کون سی تعلیم دی ہے؟ دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ کہتے ہیں کہ اگر قلم نہ ہوتا تو نہ دین کا کام صحیح طور پہ چلتا اور نہ دنیا کا کام صحیح طور پہ چلتا۔ کتنی چیزیں ہیں قلم کے ذریعے سے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، بٹن دباتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی قلم کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ انحصار مقصود نہیں ہے کہ صرف واحد ذریعہ تعلیم کا قلم ہے، یہ مقصد نہیں ہے، ورنہ قلم سے زیادہ تعلیم میں دخل الفاظ کو ہوتا ہے۔ یونان کے اور یورپ کے جو مناطقہ فلاسفہ ہے، اپنی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں افادے اور استفادے کا سب سے بڑا دار و مدار الفاظ پر ہے، خاص کر کے الفاظ موضوع معنیوں کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ قلم سے زیادہ وہ چیز ہے۔ بچہ ماں سے زبان سیکھتا ہے قلم کے ذریعے نہیں، سن کر، بول کر، لیکن یہاں مقصد ذریعہ واحد ذریعہ بتانا نہیں ہے۔ الفاظ کا ذکر اللہ نے اسی لیے نہیں کیا کہ الفاظ تو نبی علیہ السلام جانتے تھے، وہ تو ایک بدیہی مقصود اور مثال ہے۔ قلم جو کہ بالکل جماد ہی ہے، اس کے اندر کوئی حس و حرکت نہیں ہے اور وہ کوئی بڑا ذریعہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کے ذریعے سے لوگوں کو سکھا سکتا ہے اور دنیا اور دین کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ تو آپ تو نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو جو نور ہدایت پہنچے گا قیامت تک، تو یقیناً جو ہے وہ تصور سے بھی بالا تر ہے، لیکن ایسا ہو کر رہے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور مزید آگے ترقی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے یا مطلق انسان ہے، انسان کو اللہ نے وہ انواع علم اور ہدایت کے اقسام دی، سکھائی ہے، ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ہر انسان ایسا ہوتا ہے، پہلے نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے۔ اور جیسے افراد کا حکم ہے، ایسا حکم بعینی ہی مجموعی انسانیت کا ہے۔ ایک شخص بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے اور علم سے نابلد ہوتا ہے، آگے جا کر کے وہ سینکڑوں علوم، کبھی درجنوں علوم حاصل کر لیتا ہے۔ ایسی مثال مجموعی انسانیت کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ قافلہ چلا ہے، اپنے تجربات کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے اور تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے آج انسان یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو جیسے فرد اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے اور عالم بن جاتا، ایسے مجموعہ انسانیت کا بھی یہ حکم ہے۔ تو یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جھجک کا ازالہ فرمائے کہ آپ بلا جھجک آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا اور پھر آپ کا سینہ یہ منبع رشد و ہدایت بنائے گا، اور اس سے ہدایت اور رشد کے نہریں جو ہے لوگوں کو سیراب کرتی رہیں گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ
یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی منقطع ہوئی، عارضی طور پہ یہ سلسلہ رک گیا۔ اس کی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول ثقیل فرمایا ہے، یعنی کہ بھاری قول ہے، بھاری ارشادات ہے، کلام ہے۔ ایک شخص جو اتنے بھاری بار اٹھانے کا متحمل نہ ہو، عادی نہ ہو، تو اس کے لیے تحمل شروع میں مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ عارضی طور پہ رک گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، یہ آیت سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے، اپنے گھر کی جانب۔ پہلے حسب معمول ایسا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام چند دن غار حرا میں گزارتے، اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آتے، کچھ دن گھر میں یہاں گزارتے، کچھ دن غار حرا میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کچھ زیادہ وقت گزر گیا، نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی یا توشہ لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں غار حرا میں حاضر ہوتی۔ آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ ایک عجیب منظر تھا، اور جب اس منظر کو ہم سامنے رکھتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کے اندر غار ہے، مکمل سناٹا ہے، تنہائی ہے، اور اچانک ایک متنفس آتا ہے یا ایک مخلوق آتی ہے اور یکایک کہتی ہے کہ اقرا۔ یہ یقیناً جو ہے گھبرا دینے والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو ہو گیا کہ مجھے رسول بنا دیا گیا، اب میں نبی ہوں، لیکن ایک عجیب منظر سامنے آ گیا، اچانک آیا بالکل۔ دوسرا یہ کہ قول ثقیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قول پہاڑ پہ اتارا جاتا، اور یا یہ قول پہاڑ پہ اتارا جائے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برداشت اور اس کے تحمل کی طاقت عطا فرمائی۔ آسمانی بجلی گرتی ہے تو کبھی پورا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی ایک چھوٹی سی تار میں اس بجلی کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور تار جلتی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے الگ الگ قالب ہے، کسی جگہ ایک چیز فٹ ہو سکتی ہے اور کسی جگہ فٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تحمل تو کیا، اس کو برداشت تو کیا، لیکن قول کا اپنا ثقل اور بوجھ اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کافی بوجھل ہو گئے، اور ایسے میں آدمی کو یقیناً بخار بھی آتا ہے۔ ایک طرف ایک عجیب منظر اور دوسری طرف قول ثقیل۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اتنی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی، اب اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں، اس ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں۔ یوں سمجھ لینا چاہیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحر ان کے درمیان مقابلہ ہوا، تو جب ساحروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینک دی اور سب جو ہے نا وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت خوفزدہ ہو گئے۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ اب میں اپنا عصا پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائے، اور ان لوگوں کی بھی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنی ہے،
فرق کیسے ہوگا؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کیسے ہوگی؟ ایسے ہی صورتحال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، پریشانی کہ اب میں لوگوں کے سامنے اپنے نبوت ظاہر کروں، وہ مانیں گے کیسے؟ میں کیسے ان کو باور کراؤں میں اللہ کا نبی ہوں؟ اور پھر پوری قوم، اور پھر ایک اور رائج الوقت سکہ شرک، جس کے بارے میں ابھی آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کو بھی لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کام کرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی دوسرا شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، تو یہ چند اسباب جمع ہوئے، اسی لیے حضور علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر جب لوٹے، فرمایا کہ انی خفت علی نفسی، یا تو مطلب یہ ہے کہ میں وہاں جو منظر دیکھ کر گھبرا گیا ہوں، تو مجھے گھبراہٹ نے یوں گھیر لیا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں تو ختم ہی ہو جاؤں گا، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ میں آگے قوم کے سامنے پیغام رکھوں گا اور یہ لوگ ماننے والے تو ہیں نہیں، مجھے قتل کریں گے، تو یہ مشن میں کیسا پورا کروں؟ کچھ ایسے اسباب جمع ہو گئے، تشویش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم خاتون پہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر پر ان کی روح کو اللہ مزید منور فرمائے۔ جو خراج تحسین انہوں نے پیش کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، بڑے بڑے سیرت نگار گزرے ہیں، لیکن اس طرح خراج تحسین آج تک کسی نے پیش نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناتواں اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کما کر کے دیتے ہیں، اور جو آفتیں آتی ہے ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہے آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ طبی چیز ہے، انسان کبھی طبی طور پہ پریشان سا ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو اندر سے یقین ہو کہ میرا یہ مشن پورا ہوگا، لیکن یہ رکاوٹیں میں کیسے عبور کروں، تشویش یہ طبی طور پہ لاحق ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے مثالیں ہیں، کچھ صحابہ کی، کچھ دوسرے حضرات کی، ان کو پتہ ہے، خصوصاً بعض صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، پھر بھی موت کے وقت روتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن جب قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اتنے روتے کہ داڑھی مبارک و تر ہو جاتی۔ طبعی طور پہ کچھ ایسا خوف لاحق ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسرے لوگ آدمی کو تسلی دیتے ہیں اور غم میں شریک ہو جاتے ہیں تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کی تشویش میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو تشویش کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے تعزیت کا جو اصول بنایا ہے، بہترین اصول، آدمی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، دوست اور احباب اور رشتہ دار آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو یہ خراج تحسین پیش کیا، تسلی دی آپ علیہ السلام کو، دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل اپنے چچزاد بھائی کے پاس لے گئی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ورقہ ابن نوفل اصلاً تو عرب تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شرک سے بیزار تھے اور حق کے متلاشی تھے۔ ایسے لوگ مکہ میں بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں کے نام بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ ورقہ ابن نوفل اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ تورات اور انجیل کا ترجمہ لکھتے تھے، ان کتابوں پہ ان کو عبور حاصل تھا،
اس کا علم رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا بھتیجے آپ بتائیے کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے جو ماجرا سنایا انہوں نے فوراً کہہ دیا ہاں یہ تو وہی فرشتہ ہے، یعنی وحی لانے والا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اب پھر فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وجہ آسان ہے، ایسے ماحول میں جب آدمی حق کی بات کرتا ہے، حق تو ویسے بھی کڑوا ہوتا ہے، پھر ماحول ایسا ہو، پھر رائج الوقت سکہ کو چیلنج کیا جاتا ہو، شرک لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اس پہ کہ آدمی کھڑے ہو کر اعتراض کرنے لگے، لوگ کہاں کیسے برداشت کریں گے؟ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہوتا میں پوری قوت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ پھر ہجرت تک وہ بقید حیات نہیں رہے، ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پھر کتنے دنوں تک کے لیے منقطع رہی، اس میں کافی ساری روایت ہے، لیکن اتنی بات جو ہے وہ یقینی ہے کہ کم از کم 6 مہینے یا اس سے زیادہ تک منقطع رہی۔ نبی علیہ السلام کو اس دوران شدید انتظار رہتا تھا، ایک مزہ چکھ لیا تھا، اب اس کے تلاش میں ہر وقت نبی علیہ السلام گھومتے پھرتے کہ مجھے دوبارہ وہ لذت محسوس ہو جائے، انتظار ہے شدید کب سے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال گزارے ہیں۔ ان 13 سال کو ہم 4 دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور یا یوں کہیے کہ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، لیکن ابھی حضور علیہ السلام نے اعلانیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دینا شروع نہیں کی۔ یہ سب سے آسان ترین دور تھا، ابتدائی ایام کی بات ہے۔ دوسرا دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا آغاز فرمایا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے لگی، لیکن اس دور میں، اس مرحلے میں مخالفت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اور تیسرا دور وہ ہے جب مخالفت بڑھ گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتی۔ تو یہ تیسرا دور مشکل تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پشت پہ یہ 2 شخصیتیں کھڑی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام کی پشت بڑی حد تک مضبوط تھی۔ اور چوتھا دور آخری جب ان دونوں حضرات کا انتقال ہوا، اور پھر تو مخالفین کی بھرمار ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تنگ کرنے کا ایک غیر متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ یہ 4 دور ہے۔ یہ 5 آیتوں کے بعد یہ جو اگلا حصہ سورت کا ہے، یہ چند سورتوں کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس دور کی بات ہے جب نبی علیہ السلام علانیہ طور پہ دعوت دینے لگے تھے، اور کافی سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور نماز کا حکم بھی آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ 5 نمازوں کا حکم معراج کے واقعہ کے بعد آیا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت معراج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کافی زیادہ تھے، سب سے زیادہ مخالفت ابو جہل نے کی۔ ان آیات میں ابو جہل کے کردار کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، مراد تو ابو جہل ہیں، لیکن نام نہیں لیا گیا،
ایک تو اس کو یہ اعزاز بخشنا اللہ کو منظور نہیں تھا کہ اس کا نام آ جائے، اگرچہ اس کا نام ناپاک نام ہے لیکن قرآن پاک کا حصہ بن جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تعمیم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام جو بھی کرے اس کا یہ حکم ہے۔ چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ حکم شرعی نازل ہوتا ہے، آیت نازل ہوتی ہے کسی خاص سبب کی بنا پر، اس کو شان نزول کہتے ہیں، سبب نزول کہتے ہیں۔ لیکن اگر الفاظ میں عموم ہو تو وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، جس کے اندر وہ وصف ہوگا وہ حکم اس کا ہوگا۔ جو بھی نماز سے روکے گا اس کے لیے یہ وعید ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کلا، کوئی نہیں۔ اور بعض حضرات کلا کا ترجمہ حقاً سے کرتے ہیں، حروف ردہ کہلاتے ہیں یہ۔ کلا، کچھ نہیں، کوئی نہیں، یا سچ مچ، ان الانسان لیطغی، انسان حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ابو جہل حد آدمیت سے بڑھ جاتا ہے۔ حد آدمیت کیا ہے؟ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ کئی مراحل سے گزر کر کے کھیت میں دانے کی شکل میں، پھر لقمے کی شکل میں، پھر پیٹ میں معدے میں محلول کی شکل میں، پھر خون کی شکل میں، پھر نطفے کی شکل میں، پھر جو ہے وہاں سے وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، وہاں خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ خون جم جاتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد، ان گندگیوں سے گزرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کے دائرے کے اندر رہے کہ میں کتنی حقیر چیز سے بنا ہوا ہوں، میرے شان نہیں ہے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر کے اللہ کے حکم کو چیلنج کروں، اللہ کے نبی کو چیلنج کروں، اور اس حد سے نکل جاؤں کہ جو حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، یعنی حد آدمیت۔ آدمیت کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، آدمی اللہ کا بندہ رہے۔ اس حد کو کراس کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا۔ جب سمندر میں طوفان آتا ہے، پانی اپنی مقدار سے بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں سمندر میں طغیانی ہے۔ تو کلا، سچ مچ، کلا، کوئی نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان حد آدمیت سے بڑھ جاتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ الرّاء استغنا، کہ اپنے آپ کو ابنائے جنس سے مستغنی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، ہم چنی دیگری نیست ہو، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اسباب ہے، اور میرے پیچھے قبیلہ ہے، قوم ہے، میرے اتنے ووٹر ہے، اور میری اتنی پارٹی ہے، فلاں فلاں وغیرہ۔ یہ چیزیں جب انسان کے ارد گرد آ جاتی ہے، انسان کو گھیر لیتی ہے، انسان اپنی حد سے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، حسد آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ دنیا نعمت بھی ہے، لیکن یہ دنیا داری کبھی آدمی کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ سانپ سے سپیرا کھیلتا ہے تو محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سانپ کے زہر سے واقف نہیں ہے اور اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے تو ایک دن سانپ اس کو ڈس لے گا، مر جائے گا۔ جو آدمی دنیا کمانے کا اور دنیا خرچ کرنے کا طریقہ جانتا ہے، یعنی اللہ کا بتایا ہوا حکم جانتا ہے، تو دنیا اس کے لیے نعمت ہے۔ ایسا آدمی حد ادنیٰ سے نہیں بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، امیر صحابہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا پانی کی طرح نرم کر دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ مزید متواضع ہو جاتے۔ شریف آدمی کا قاعدہ یہ ہے اس کے اوپر احسان کیا جائے تو مزید نرم ہو جاتا ہے۔ نکما شخص اس کے ساتھ اچھائی کی جائے تو وہ اس کے اندر اکڑپن، غرور، نخوت
اور تکبر آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، الرآہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا، مستغنی، لاپرواہ، سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے پر ہم برابر اور ہمسر نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اس کو بتانا چاہتا ہے، ان الی ربک الرجع، اے مخاطب تیرا لوٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ دنیا میں کتنی سرکشی کرو گے، دنیا میں کتنا غرور کرو گے، اللہ کے احکامات کو کتنا پامال کرو گے، بالآخر تم بے بس ہو کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ نہ مال بچا سکے گا، نہ یہ قبیلہ بچا سکے گا۔ سبب آ گیا موت کا، سارے ڈاکٹروں کو آس پاس کھڑا کر دو، ساری دولت بہا دو، لیکن وہ جان نہیں رکے گی، اور جائے گی کہاں؟ اپنے رب کے پاس۔ تو تجھے تو جانا ہے اپنے رب کے پاس ہو، تو اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کل میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے ان اعمال سے کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی لیے اللہ نے متنبہ کیا، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ ان آیات کے متعلق مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، میں ایک قول کو لیتا ہوں، اور یہ سب ضمائر ضمیر اور مراد جو ہے ابو جہل کے تعین کے طور پہ لیتا ہوں۔ ارائیتا بلا بتا، اللہ پاک اپنے نبی سے کہتا ہے، الذی ینہا، دیکھا تو نے وہ آدمی، ینہا مراد کون ہے؟ ابو جہل، جو روکتا ہے عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو جہل نے لوگوں سے کہا، کیا یہ محمد تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اگر میں نے دیکھا تو میں ان کی گردن لاتوں سے رون دوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل جا کے روکنے کی غرض سے بڑھنے لگا، اور جب نبی علیہ السلام کے قریب ہو گیا تو پھر گھبرا کر واپس الٹے پاؤں مڑ گیا۔ جب اپنے مجلس میں آ گیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنے اور نبی علیہ السلام کے درمیان آگ کی خندق نظر آئی، اور یہ کہ اس میں پر والی مخلوق میں نے دیکھی، یہ فرشتے تھے۔ اللہ نے ایک نمونہ دکھایا، بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوا اپنے مذموم مقصد میں، اور واپس پلٹ کر کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روکتا تھا نماز سے، وہ یہ سمجھتا تھا اپنے ذہن میں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو اس کو لیا ارأیت، کیا تو نے دیکھا الذی ینہا، اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن، ایک بندے کو، بندے خدا کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگے۔ ارأیت الذی ینہا نبیا نہیں فرمایا، جو نبی کو روکتا ہے نماز سے، عبدن فرمایا، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف ہو کہ نماز سے تو ایک عام آدمی کو بھی نہیں روکنا چاہیے، جائے کہ ایک نبی کو، اور نبی بھی سید الرسل ہو، افضل الرسل ہو، ایسے نبی کو نماز سے روکنا یہ کتنا برا عمل ہے، کتنی خسیس حرکت ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی طریقے سے نماز سے روکنا اس وعید کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا گاڑی چل رہی ہے، بس میں لوگ بیٹھے ہیں،
اور ڈرائیور نماز کے وقت میں گاڑی نہیں روک رہا، یہ نماز سے روکنے کے مترادف ہے۔ ایک آدمی کے ادارے میں، گھر میں، آفس میں ملازمین کام کرتے ہیں، یہ ملازمین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، خواہ وہ ادارہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، یہ بھی نماز سے روکنے کے مترادف ہے۔ یا ایک آدمی دوسرے کو نماز کے وقت میں کسی کام میں مصروف رکھ کے، کوئی بھی کام ہو، گپ شپ میں یا دوران سفر بات چیت میں لگائے، اس کو حالت حاضر میں کسی ایسے کام میں لگائے، چاہے وہ کام دنیا کا ہو یا فضول ہو، کھیل تماشا ہو، ڈرامہ ہو، ٹی وی ہو، خبریں ہوں، فلاں ہو، جو بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو نہ پڑھنے والا تو گناہگار ہے ہی، لیکن جو آدمی اس کو نماز کے وقت میں مشغول رکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا عیدگاہ میں کچھ لوگ نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ روکتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اس وعید میں نہ آ جاؤں، ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ ہاں البتہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز سے روکنا ہے اور ایک نماز کے ساتھ ایک وصف شامل ہو جائے، کراہت شامل ہو جائے، اس سے روکنا ہے، اس میں فرق ہے۔ نماز سے تو روکنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی وصف اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس وصف کی بنا پر پھر روکنا جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی عرض مغصوبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کے گھر میں داخل ہو رہے، زبردستی میں ادھر نماز پڑھوں گا، تو اس کو روکنے کا حق ہے صاحب خانہ کو۔ نماز سے نہیں روک رہا ہے بلکہ اندر داخل ہونے سے روک رہا ہے، اپنے حق میں مداخلت سے روک رہا ہے، یہ جائز ہے۔ ایک آدمی ممنوع اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے نوافل پڑھ رہا ہے، اس آدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، قبلے سے ہٹ کر کے دوسرے رخ کی طرف نماز پڑھنا چاہتا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ روکنا اس وعید میں نہیں آتا ہے۔ لیکن بعض اکابر اور اسلاف کی احتیاط کا عالم یہ تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو کیا وہ یوں کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وربنا لک الحمد کہے، یہ نہیں کہا کہ اللہم اغفر لی نہ کہے۔ اتنی احتیاط کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم نیکی سے منع کرنے والے نہ بن جائے۔ ہاں اصولی طور پہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے یا منع کیا ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے یا بدعت میں آتا ہے، اسے منع کرنا فتویٰ کی روح سے بالکل جائز ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریفہ کے چاروں ارکان کو بوسہ دیتے، ویسے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، موقع ملے تو رکن یمانی ہے، باقی رکن عراقی یا رکن شامی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ چاروں کی کو بوسہ دیتے ہیں؟ فرمایا کہ لیس شیئا من البیت مہجورا، اور کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں بیت اللہ شریف کی۔ لیکن عام صحابہ کا معمول یہ نہیں تھا، فقہاء کرام منع کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ یہ بیان کی کہ نفعل ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونترک ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کعبے کو مہجور نہیں سمجھتے ہیں، متروک نہیں کہتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے جہاں بوسہ دیا ہے ہم وہاں بوسہ دیں گے، جہاں نہیں دیا ہے ہم نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حجر اسود کو مخاطب کر کے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگر نبی علیہ السلام تجھے بوسہ نہ دیتے میں نہ دیتا۔ تو فتویٰ کی روح سے فقہاء کی رائے کے مطابق
ایسی نماز جس کے ساتھ کوئی ممانعات شامل ہو جائے، ایسی نماز سے روکنا صحیح ہے، لیکن وہ ذات سے نہیں روکنا بلکہ وصف سے روکنا ہے، جبکہ نفسی نماز سے روکنا اس وعید میں آتا ہے۔ کسی طریقے سے روکے، چاہے آرڈر کے ذریعے سے روکے، منع کر دے عملاً، اور یا ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس ماحول میں لوگوں کو نماز سے روکا جاتا ہو، نماز کے وقت میں دفتری کارروائی زوروں پہ ہے اور کہا جاتا ہے بھائی یہ کام مکمل کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے یا نہ چاہے، ہم تو چاہیں گے کہ یہ کام مکمل ہو۔ اس قسم کا ماحول نہیں بنانا چاہیے نماز کے لیے۔ سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، نجی طور پہ کسی آدمی کے ملازمین ہوں، ان کو نماز کی مکمل اجازت ہونی چاہیے، ورنہ تو اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے۔ اور آیتا، اب بتائیے اس آدمی کے بارے میں، آپ نے دیکھا اس آدمی ینہا جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آیتا ان کان علی الہدی، بھلا یہ تو بتلا اگر یہ ہدایت پر ہوتا، یہ آدمی راہ راست پہ ہوتا، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا تقوی کا۔ اس آیت کے بارے میں مختلف تفاسیر ہے، میں ایک قول کو لیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ابو جہل اپنے ذام میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جو کچھ آدمی کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھے، ہر آدمی یہ کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہندو بھی کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، بدھ مت بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ ابو جہل اپنے طور پہ صحیح کر رہا تھا، اللہ نے اس کے دونوں چہرے دکھا دیے۔ ایک وہ چہرہ جو اصلی ہے، جو اللہ کے نزدیک ایک حقیقت میں مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ دوسرا وہ چہرہ، دوسرا وہ پہلو جو اس کا مذمومہ ہے، ابو جہل سمجھتا ہے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ارائیتا، بھلا یہ تو بتا، ان کان علی الہدی، اگر یہ آدمی راہ راست پہ ہوتا، یعنی کہ وہ جو آپ کو نماز سے روک رہا ہے، اگر اس کا یہ روکنا صحیح بھی ہوتا، او امر بالتقوی، یا یہ جو بتوں کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اس کو وہ تقوی سمجھتا ہے، اس کا حکم دیتا، ارأیت ان کذب وتولی، یا وہ دوسرا پہلو جو حقیقت میں موجود ہے اور عین حقیقی ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے، وہ بھی بتا کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے، یعنی یہ ابو جہل حق کو جھٹلاتا ہے، سچے نبی کو جھٹلاتا ہے، سچی کتاب کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور راہ راست سے منہ موڑ لیتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز سے روکنا غلط ہے، کیونکہ جو مشرکین تھے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ چنانچہ سورہ قصص میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ مانتے تھے کہ خالق خدا ہے، مالک اللہ ہے۔ تو اگر یہ بتوں کی عبادت کرنے کو تقویٰ بھی سمجھتے ہیں اور ہدایت بھی جانتے ہیں، تب بھی اللہ کی عبادت سے ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ آدمی اپنے مذمومہ میں، اپنے نظام میں صحیح بھی ہوتا، تب بھی اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ ان الی ربک الرجعہ، جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، میں یہ کر رہا ہوں اپنے طور پہ، معاشرے کے طور پہ، اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر یہ غلط ہے پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو چونکہ دنیا میں دو قسم کے سسٹم ہوتے ہیں، ایک سسٹم وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنے طور پہ بناتے ہیں، عندی مذہب، عندی روایات، ماحولیات، قومی روایات، یہ اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ ہر علاقے میں مختلف ہے۔ چین کے
رواج اور رسومات کچھ ہے اور ہندوستان کے کچھ اور ہے، یورپ کے کچھ اور ہے، امریکہ کے کچھ اور ہے، آسٹریلیا کے کچھ اور ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ چائنا کے لوگ ہر طرح کے جانور کھاتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ وہ بعض جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، بعض کا نہیں کھاتے ہیں۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ کسی جانور کو کسی طرح تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر بنایا ہے۔ دوسرا سسٹم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ چنانچہ سورہ قصص میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ مانتے تھے کہ خالق خدا ہے، مالک اللہ ہے، تو اگر یہ بتوں کی عبادت کرنے کو تقویٰ بھی سمجھتے ہیں اور ہدایت بھی جانتے ہیں، تب بھی اللہ کی عبادت سے ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ آدمی اپنے مذمومہ میں، اپنے نظام میں صحیح بھی ہوتا تب بھی اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ ان الی ربک الرجع، جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میں یہ کر رہا ہوں اپنے طور پہ، معاشرے کے طور پہ، اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر یہ غلط ہے پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو چونکہ دنیا میں دو قسم کے سسٹم ہوتے ہیں، ایک سسٹم وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنے طور پہ بناتے ہیں، عندی مذہب، عندی روایات، ماحولیات، قومی روایات، یہ اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ ہر علاقے میں مختلف ہے۔ چین کے رواج اور رسومات کچھ ہے اور ہندوستان کے کچھ اور ہے، یورپ کے کچھ اور ہے، امریکہ کے کچھ اور ہے، آسٹریلیا کے کچھ اور ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ چائنا کے لوگ ہر طرح کے جانور کھاتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ وہ بعض جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، بعض کا نہیں کھاتے ہیں۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ کسی جانور کو کسی طرح تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر بنایا ہے۔ دوسرا سسٹم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر یہ سسٹم صحیح ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، مرنے کے بعد خوشی ہوگی، لیکن اگر ہمارے اپنے بنائے ہوئے سسٹم غلط نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر حال میں اس کو سوچنا چاہیے کہ جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پل پل کی خبر ہے، تو وہ تو اس سے پوچھے گا اور پھر اس کے اعمال کا اس کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ کلا لئن لم ینتہی، سچ مچ لئن لم ینتہی، یا کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لئن لم ینتہی یعنی نماز سے نہیں روکنا چاہیے، اور اگر پھر بھی وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو نماز سے روکنے پہ مصر ہے، جھٹلانے پہ مصر ہے، لنصبحن بالناصیہ، تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی سے پکڑ کر۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، مسلم وغیرہ میں بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا، نبی علیہ السلام سے کہا میں نے تجھے نماز سے نہیں روکا ہے،
کیوں پڑھتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد سختی سے اس کو جھڑکا۔ ابو جہل نے کہا اچھا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وادی میں میرے جتنے ہم نشین کسی کے نہیں ہیں، یعنی میں تو اس وادی کا سردار ہوں، آپ مجھے دھمکاتے ڈراتے ہیں؟ غرور تھا، تکبر تھا۔ اللہ نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آتا ہے، اس کو اپنے ہم نشینوں پہ ناز ہے، تو یہ آزما کر کے دکھائے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لنسفعا بالناصیہ، ناصیہ سر کے اگلے حصے کے بالوں کو کہا جاتا ہے، ہم یہاں سے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹ لیں گے، دوزخ میں کھینچ کے پھینک دیں گے۔ ناصیہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، جب کسی آدمی کو سر کے اگلے حصے کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے تو وہ گرفت میں مکمل طور پہ آ جاتا ہے، چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے امیر لوگ اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے، مشک جس کی قیمت آج بھی سونے سے زیادہ ہے، 1 تولہ سونے کے برابر اور کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اتنی عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے، اور وہ مفرق میں یعنی کہ سر کے اگلے بالوں میں جو ہے نا وہ خوشبو لگاتے تھے، اور یہ بال سفید چمکدار بن جاتے۔ اس سے جو ہے نا وہ پھر لوگوں پہ فخر کرتے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس کی مالداری کی اور اس کے سردار ہونے کی۔ یہ اس کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسی سے پکڑ کر کے اس کو جہنم میں، کیونکہ اس پہ ناز کرتا تھا، اپنے مفرق پہ، اپنے بالوں پہ، اللہ نے فرمایا جس چیز پہ اس کو ناز اور غرور ہے اسی چیز سے پکڑ کر کے گھسیٹ لیں گے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، یونان کے حکماء کہتے ہیں سر کا اگلا حصہ دماغ کا یہاں حصے مشترک ہے۔ ہمارے 5 قسم کے حواس ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور ایک قوت حاسہ ہے چھونے کی حس جو پورے جسم میں ہے، کھال میں ہے۔ یہ ساری نہریں، یہاں سے جو چیز بطور علم حاصل ہوتی ہے یہ اس تالاب میں جا کر کے گرتی ہے۔ گویا کہ 5 نہریں سر کے اگلے حصے، دماغ کے اگلے حصے جس کو حصے مشترک کہتے ہیں، وہاں تک یہ چیزیں پہنچتی ہے۔ انسان چونکہ یہاں سوچتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اسی جگہ سے ہم اس کو پکڑ لیں گے، جو منبع ہے اور جو برائیوں کی جڑ ہے اسی جڑ سے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹ لیں گے۔ ناصیہ سے، پیشانی سے، سر کے اگلے حصے کے بالوں سے، اور ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور وہ پیشانی بھی ایسی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ فلیدع نادیہ، اگر اس کو اپنے ہم نشینوں پہ ناز ہے، چاہیے کہ ان کو آواز دے کے بلا لے۔ نادی اصل میں مجلس کو کہتے ہیں، محفل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اس سے ہم نشین ہیں، مجلس والے ہیں۔ عرب سرداروں کے خاص کر کے قریش کے حلقے لگتے تھے، عام معمول ہے، آج بھی ہے، قبائلی علاقوں میں ڈیروں میں سردار بیٹھے رہتے ہیں۔ فارس میں یہ قانون تھا، لوگ آس پاس کھڑے رہتے تھے۔ شریعت نے اس کو منع کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کرسی پہ یا اپنے مسند پہ بیٹھا رہے اور دوسرے آدمی آس پاس کھڑے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ متکبرین کا شیوہ ہے، ان کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سن 5 ہجری میں گھوڑے سے گر گئے اور داہنا پہلو زخمی ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مشربہ یعنی بالا خانہ میں نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آنے سے قاصر ہو گئے تھے، اور صحابہ بھی کچھ صحابہ جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے،
تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھا ہے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ہاں بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اسی لیے کہ پھر اچھی طریقے سے اچھی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے مزاج کو سمجھ گئے۔ پہلے مشابہت کی بنا پر منع کیا تھا، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ مرض وفات میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داہنے پہلو میں بیٹھ گئے، صحابہ کھڑے تھے۔ وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، الگ چیز ہے، لیکن یہاں مراد نادی سے مجلس نہیں، اہل مجلس ہے۔ تو یہ آپ نے ہم نشینوں کو، مجلس والوں کو بلائے، سند و زبانیہ، ہم اپنے سپاہیوں کو بلائیں گے۔ زبانیہ زبن سے، زبن کے معنی دفع کے ہے، دھکیلنے کے ہے، مراد اس سے جہنم کے فرشتے ہیں جو بڑے ناترس ہے، بے دردی سے جہنمیوں کو دوزخ میں پھینکیں گے، ہم وہ بلا لیں گے، پھر دیکھیں کون غالب رہتا ہے۔ عام محاورہ میں سپاہیوں پہ زبانیہ کا اطلاق ہوتا ہے، یا اپنے ہم نشینوں کو بلائے، ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بلاتے تو پھر زبانیہ آ کر کے اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جیسا ہوا ہے۔ اور پہلی جو میں نے روایت بیان کی خندق کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میری طرف بڑھتا تو فرشتے اس کو نوچ لیتے۔ قرآن کی جامعیت ہمارے تصور سے بالاتر ہے، یہ اخروی حکم ہے کہ ہم اس کو گھسیٹ لیں گے اور ناصیے سے پکڑ لیں گے۔ یہ اس کی صورتحال قیامت کے دن جو ہے وہ بیان کی گئی، لیکن دنیا میں بھی اس کی جھلک اللہ نے اس کو دکھا دی۔ میدان بدر میں ابو جہل زخمی ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ ایک واقعہ آیا تھا، روایت کے مطابق جب سورہ رحمان نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون یہ پڑھ کے ان کے درمیان سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں، لیکن چونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، نسب کے حساب سے، مال کے اعتبار سے بھی ضعیف تھے، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کون ہے جو یہ پڑھ کے سنائے؟ انہوں نے پھر فرمایا میں، تیسری بار پھر انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، چنانچہ اجازت ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مجلس میں پہنچے، ابو جہل کے حلقے میں سورہ رحمان شروع کر دی، ابو جہل اٹھا، ان کو مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، کان زخمی کر دیا۔ اللہ نے پھر اس کا نمونہ دکھایا، چنانچہ میدان بدر میں جب ابو جہل زخمی ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سینے پہ بیٹھ گئے اور اسی سر کے اگلے حصے سے بالوں سے پکڑ کر کے سر کو جھٹکا دیا، اور یہ جھلک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دکھائی اور لوگوں نے دیکھی۔ پھر اسی ابو جہل کو لوگوں نے گھسیٹ کر کے قلیب بدر میں یعنی پرانے کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہ تو اخروی حکم ہے کہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، گھسیٹ کر فرشتے اس کو گھسیٹیں گے، لیکن اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی دنیا والوں نے دیکھی۔ کلا یقیناً لا تطیعوا، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، آپ نماز چھوڑنے میں اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، اگر یہ کہتا بھی ہے آپ اس بات میں نہ آئے۔ وسجد، اور آپ اپنی نماز جاری رکھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ڈر جاتے یا نماز چھوڑ لیتے، لیکن مزید تاکیدی حکم آیا، یہ جو کچھ کرنا چاہے آپ تسلی رکھے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ اپنی نماز جاری رکھے۔ وسجد یعنی سجدہ کیجیے، لیکن مراد سجدے سے نماز ہے۔ سجدے کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا کہ وقترب، اللہ سے قریب ہوتے رہیے، اللہ کا قرب نماز کے ذریعے سے حاصل کرتے رہیے۔ نماز میں چونکہ سجدے کی حالت میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب تر ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کا ذکر بطور خاص کیا گیا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ خدا سے سب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہو۔
تو چونکہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ سجدہ کرتے رہیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔